27ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 30ویں پارے کی مکمل تلاوت کی گئی۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج قرآن مکمل ہوا۔ پڑھنے والوں نے پڑھا اور سننے والوں نے سنا۔ جو غافل رہے وہ محروم رہے۔ کل کی تراویح میں سورہ مزمل تک کا خلاصہ ہمارے مطالعے میں آیا تھا۔ سورہ مدثر اور اس کے آگے کی صورتیں رہ گئی تھیں۔ پہلے ہم اس کا خلاصہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پارہ عام کا جو آج تلاوت کیا گیا پارہ، پھر اس کا خلاصہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ مدثر میں بھی اسی لقب سے پکار کر ہدایت کی کہ بس چادر اتار پھینکو اور لوگوں کو ڈرانے اور خبردار کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ اٹھ کھڑے ہو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے دامن کو ہر قسم کے غبار سے پاک رکھو اور اپنی جد و جہد جاری رکھو۔ مخالفتوں کے باوجود حق پر ڈٹے رہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کا نتیجہ ضرور ظاہر فرمائے گا۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل جہنم کا ایک تذکرہ، ایک مکالمہ یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنم سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے آئی۔ پوچھیں گے اس کا مطلب دیکھیں گے اور پہچانیں گے، پہچان کر پوچھیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی ہی صدا لگائی جا رہی ہو اور اس کے بعد ادھر سے اس کا جواب آئے، نہیں، دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ تو ہمارے ساتھ دنیا میں رہتا تھا، چلتا پھرتا تھا، ہمارے پڑوس میں رہتا تھا، ہمارے گھر کے بازو میں اس کا مکان تھا۔ تو وہ حیرت اور تعجب سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے آئی۔ وہ کہیں گے، 4 جواب دیتے ہیں وہ اہل جہنمیوں نے 4 جواب دیا اہل جنت کو، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو یہاں پر نقل کیا۔ سب سے پہلا جواب جو انہوں نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جہنم کا عذاب کوئی معمولی عذاب ہے جو آج ہم بستروں پر سو کر اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے جس کی وجہ سے ہم جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اس بات کا احساس تک نہیں رہتا۔ اذان ہوتی ہے، مسجد کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسجد کے پاس سے چل پڑتے ہیں، مسجد میں اندر آنے کی توفیق نہیں ہو پاتی۔ اتنے غافل ہیں ہم، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا۔ ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ نماز کو نہ پڑھنا، چھوڑ دینا، ترک کر دینا، ہم اس کو گناہ کا کام نہیں سمجھتے۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ گناہ یہی ہے کہ چوری کر لیں، ڈاکہ ڈال لیں، زنا کر لیں، جھوٹ بول لیں، کسی کو دھوکہ دے دیں، کسی کا مال غصب کر لیں۔ ہم سمجھتے ہیں گناہ یہی ہے، لیکن اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ جہنمیوں کا جواب ہے سب سے پہلا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے زنا کیا تھا، ہم نے چوری کیا تھا، ہم نے ڈاکے ڈالے تھے، نہیں۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ پہلا جواب ہوگا ان کا۔ تو ہم دنیا میں رہ کر کوئی بھی بڑا کام اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا، اور رب سے تعلق مضبوط کب ہوگا؟ سب سے بڑا ذریعہ اس کا کیا ہے؟ یہ نماز ہے۔ یہی تو تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے اپنے رب سے، یہی تو باتیں کرنے کا ذریعہ ہے، ہم آئیں اپنے رب سے ہم کلام ہو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی گزارشات کو اس کے سامنے رکھیں، لیکن ہم نے اپنا ناطہ اس سے توڑ لیا ہے۔ تو دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی، آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے، یہ بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوگا۔ اللہ سے توبہ کریں،
جو ابھی تک ہم نے نمازوں کو ترک کیا ہے، چھوڑا ہے، آئندہ نہ چھوڑنے کا عزم کریں کہ اللہ اب آئندہ ہم نماز کو چھوڑیں گے نہیں، اور ارادہ کر لیں، تہیہ کر لیں کہ اب آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے۔ شروع ہوئی یہ بات یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ وذکر فی الکتاب، سب سے پہلے تو زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، پھر اس کے بعد وذکر فی الکتاب مریم، وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب ادریس، وذکر فی الکتاب اسماعیل۔ اس طرح سے مختلف انبیاء کرام کا ذکر مختصراً ذکر کیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ خود بھی نماز کا اہتمام کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا اہتمام کرواتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد سجدے کی آیت ہے۔ سجدے کی آیت کے فوراً بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ پھر ان میں ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، جنہوں نے اپنی نمازوں کو، وہ لوگ تو اچھے تھے، ایسے تھے، ان کی تعریف کی، لیکن پھر ان میں ایسے ناخلف ہوئے کہ انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا۔ تو ہوا کیا، اس کا نقصان کیا ہوا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، پھر ان کے اندر نفسانی خواہشیں، یعنی وہ نفسانی خواہشوں میں پڑ گئے۔ اب وہ نفسانی خواہشیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ انسان جب اپنے نفس کا پجاری بن جاتا ہے، نفس کی خواہشوں پر عمل کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر نفس میں اٹھنے والی ہر خواہش کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا نفس ہمیں کہاں لے کر جائے گا۔ تو اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، غی جہنم کی اس وادی کو کہتے ہیں جس سے جہنم کی اور دوسری وادیاں پناہ مانگتی ہیں۔ اتنی خطرناک جگہ پر بے نمازی کو لے جا کر اللہ تبارک تعالیٰ ڈال دیں گے۔ تو ہم اس کا اہتمام کریں، ہم اس کے بغیر دنیا میں کوئی بڑا کام کر ہی نہیں سکتے۔ حضرت امام، اس سے پہلے بھی میں نے جو ہے آپ حضرات کے سامنے یہ بات کہی تھی، آج پھر دہرا رہا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، جنگ کس دن ہوئی یاد ہے؟ کربلا کا جو واقعہ پیش آیا وہ کس دن پیش آیا؟ جمعہ کے دن پیش آیا نا؟ تو بہرحال اب وہاں تو جمعہ واجب ہے نہیں، کیونکہ جنگ کی حالت میں ہیں، اور جنگ کی حالت میں بھی نماز پڑھنے کا طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا۔ نماز کسی طرح سے چھٹکارا ہے ہی نہیں اس سے، یہ ایک ایسا عمل ہے۔ آپ بیمار ہو گئے تو بیمار کے نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ بھائی بیماری کی حالت میں اس طرح سے نماز پڑھو۔ وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے تو بھی خلاصے نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھو۔ کسی طرح سے چھٹکارا نہیں ہے۔ ہم بستر پہ سو کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، کھڑے ہیں دوستوں کے ساتھ، گپ شپ ہو رہا ہے، اذان ہو رہی، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، گپ شپ میں نماز ضائع کر دے رہے ہیں، چھوڑ دے رہے ہیں۔ اذان کی آواز کانوں تک آ رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہو رہی ہوگی اذان، جس کو پڑھنا ہوگا پڑھ لے گا، چلا جائے گا ابھی۔ تو اتنے غافل ہم ہو گئے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کل ملا جلا کر تعداد ان کی کتنی ہے؟ 72 یا 82 جو بھی رہی ہو۔ دوپہر کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈھلتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، جنگ صبح سے شروع ہو چکی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کم از کم آدھے لوگ تو شہید ہو چکے ہیں، اس میں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں۔ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، چونکہ مد مقابل جو فوج ہے وہ بھی مسلمانوں کی ہے، تو یہ پیغام بھجواتے ہیں کہ جا کر ابن زیاد یا سمر سے کہہ دو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، جنگ روک دی جائے، نماز ادا کر لی جائے پہلے۔ وہ کہتا ہے نہیں، جنگ نہیں روکی جائے گی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں کہ آدھے لوگ نماز پڑھو اور آدھے لوگ مقابلہ کرو۔ جو تعداد ہے ان کی، اس میں سے تو آدھے لوگ یوں سمجھ لیں شہید ہی ہو گئے ہیں،
جو بچی کچی تعداد ہے اس میں بھی پتہ نہیں کتنے زخمی ہوں گے، کون کس حالت میں ہوگا، لیکن اس حال میں بھی وہ اپنے ساتھیوں کو حکم دے رہے ہیں کہ آدھے لوگ نماز پڑھو اور آدھے لوگ مقابلہ کرو۔ ہمارے گھر میں اگر میت ہو جائے کسی قریب ترین رشتہ دار کی، تو جسم میں اتنی طاقت نہیں رہ جاتی کہ ہم اٹھ کر کھڑے ہو سکیں، سہارا دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں ایک دو میتیں نہیں پڑی ہیں، لاشیں بچھی ہوئی ہیں، لیکن نماز کو مؤخر بھی نہیں کیا جا رہا ہے، وقت ہو گیا نماز پڑھو۔ تو آج توبہ کر لیں اللہ تبارک تعالیٰ سے، عہد کر لیں کہ انہوں نے اس حال میں یہ پیغام ہم کو دیا اور نماز نہیں چھوڑی، ہم اتنی آسانی سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کبھی بھی کچھ ہوگا تو اللہ کی مدد آ ہی جائے گی۔ اللہ کی مدد اتنی آسانی سے نہیں آتی ہے۔ اللہ کے مدد کے اصل حقدار تو وہ لوگ تھے، اور ان کی مدد کی اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں جہاں بڑا مشن دیا ہے، اس مشن کی اس کے جو احکام ہیں اس کی تکمیل کے بعد فوراً اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ صبر کرو، نماز ادا کرو، صبر کرو، نماز ادا کرو۔ یعنی جو کچھ ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں اس میں جو بھی تکلیف، پریشانی، مصیبت آئے اس پر آپ صبر کریے اور نماز پڑھیے۔ نماز سے مدد ملے گی، تعاون ملے گا اس کام کے کرنے میں۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی بڑا کام بغیر نماز کو ساتھ میں لیے انجام نہیں دیا جا سکتا۔ آج عہد کر لیں، یہ رمضان کا مبارک مہینہ زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پورا مہینہ گزر جائے اور ہم جیسے کہ تھے پھر ویسے ہی ہو جائیں۔ آج عہد کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ آئندہ نماز جان بوجھ کر نہیں چھوڑیں گے۔ کبھی نیند آ گئی، نیند کا غلبہ ہو گیا تو وہ تو معافی کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوں تب نماز ادا کر لیں۔ ایک صحابی ہیں، آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کھیتی باڑی کا کام ہے، کام کرتے کرتے تھک جاتا ہوں، صبح نیند نہیں کھل پاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، جب بیدار ہو تب پڑھ لو۔ جب نیند سے بیدار ہو جاؤ۔ اس زمانے میں گھڑیاں، موبائل یا الارم کچھ ایسا تو تھا نہیں کہ گھنٹی بجا کے کچھ جگا دے، ان کو سو جاتے تھے بیچارے وہ، مگر اس کا قلق رہتا تھا کہ نماز چھوڑ گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، جب بیدار ہو جاؤ تب پڑھ لو۔ تو اگر کبھی ایسی غفلت طاری ہو جائے تو جب بیدار ہوں تب پڑھ لیں، لیکن چھوڑنے کا خیال دل سے نکال دیں کہ نماز کو مؤخر کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ نماز کو پہلے درجے پر رکھو۔ آیت لکھی ہوئی ہے، دیکھو اس کے اوپر کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے، تاخیر بھی نہ کی جائے، اول درجے پر نماز کو رکھا جائے، دوسرے کاموں کو پیچھے ڈھکیلو آپ، پہلے نمبر پر نماز، تب اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ عہد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ قیامت میں قیامت کی یہ دلیل دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سننے اور دیکھنے اور ان کے ذریعے نیک و بد میں تمیز کرنے کی جو صلاحیت رکھی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ایسا دن آئے جس میں لوگوں کو ان کے کیے کا بدلہ مل سکے، ورنہ پھر نیکی بدی کی جزا و سزا مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ فرمایا، قسم ہے قیامت کی، قسم ہے ملامت کرنے والے ضمیر کی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ اصل میں انسان چاہتا ہے کہ وہ بدعمالیاں کرتا رہے، پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، کب آنکھیں پتھرا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج چاند ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ اس وقت انسان ہی کہے گا کہ کہیں بھاگ کر چلا جائے، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس دن بس تیرے رب کے سامنے ہی ٹھہرنا ہوگا۔ انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی بہانے کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے فرشتے جب پڑھیں تب پیچھے آپ پڑھیں، پھر اسے سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی
قرآن مجید کی تفاسیر جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں وہ بھی گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں بیان کی ہیں، وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ یہ آیتیں ہمیں بتلا رہی ہیں۔ تم لوگ دنیا کو پسند کرتے ہو، آخرت کو بھولے بیٹھے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، کچھ چہرے اداس ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا جائے گا، ہرگز نہیں۔ جب جان حلق میں اٹک جائے اور کہا جائے کوئی ہے علاج کرنے والا، اور سمجھ میں آ جائے کہ اب دنیا سے رخصت ہونا ہے، پڈلی کھنچ جائے، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا، مگر اس نے ان باتوں کو نہ سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور چلا گیا، پھر اکڑتا ہوا گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہی رویہ تیرے لائق ہے، ہاں یہی روش تجھے زیب دیتی ہے۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا قطرہ نہ تھا، پھر لوتھڑا بنا، اللہ نے اس کا جسم بنایا، اعضاء درست کیے، پھر اس سے نر و مادہ دو قسمیں بنائیں۔ کیا وہ ذات اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ اس کے بعد سورہ دہر، جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، وہ ہے، مگر اس کا خلاصہ اس میں ہے نہیں، پتہ نہیں بھولے سے چھوٹ گیا، واللہ عالم۔ بہرحال اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں، اور اس کے بعد مختصراً جہنم کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جنتیوں کی صفتیں، خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی صفت، سب سے بڑی خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل جنت، سورہ مدثر کی جو ابھی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے بتلائی کہ اہل جنت جب جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئی، تو وہ سب سے پہلا جواب تو دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا جواب ان کا یہ ہوگا کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ سورہ دہر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنتیوں کی جو سب سے اہم خوبی بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، یعنی جو نظر منت وغیرہ مانتے ہیں وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ منت گویا ایک عبادت ہے، اور عبادت کا حقدار صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اگر ہمیں کوئی منت ماننی ہو تو ایسی منت ہمیں ماننی ہے جو عبادت کے درجے میں ہو۔ 4 رکعت نماز پڑھیں گے، کچھ صدقہ خیرات کریں گے، حج عمرہ کر کے آئیں گے، جو بھی ایسا عبادت سے تعلق رکھتی ہو، منت ہمیں ایسی ماننی ہے۔ تو جنتیوں کی یہ صفت، یہ خوبی بیان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ جو منت مانتے ہیں وہ اسے پورا کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ کھلانے کا مقصد ان کا یہ نہیں ہوتا کہ لوگ تعریف کریں یا جس کو کھلایا جا رہا ہے وہ تعریف کریں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، وہ صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، اور وہ نہ اس کا ان سے بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ ہم اگر کسی کے ساتھ کچھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں اس کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کہ ابھی اس نے شکریہ نہیں کہا، ابھی اس نے تھینک یو نہیں کہا۔ نہیں، یہ جنتیوں کی صفت نہیں ہے۔ جنتیوں کی صفت تو یہ ہے کہ وہ ان سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، شکریہ کے الفاظ بھی نہیں چاہتے۔ اور پھر اس کے بعد تفصیل کے ساتھ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ بہت ہی شاندار، بہترین انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کی ایک ایک نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک ایک نعمتوں کو گنایا ہے کہ ایسی 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 3 قسم کی شراب کا تذکرہ ہے۔ ایک میں کافور کی آمیزش ہوگی، دوسرے میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، اور تیسرا ایک ایسا شرابن طہورا کا ذکر ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ جنتیوں کو خود پلائیں گے۔ سونے اور چاندی کے کنگن کا ذکر ہے، ریشمی لباس کا ذکر ہے، نہروں کا ذکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک انسان اپنی آسائش کے لیے جو کچھ تصور کر سکتا ہے اپنے ذہن کے اندر کہ مجھے میری آسائش و آرائش کے لیے ایسی ایسی چیزیں مجھے مل جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ میرا ایسا باغ ہو جس میں پانی کے چشمے بہ رہے ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میں تمہیں دوں گا۔ ایسا مسند لگا ہو، تکیہ لگا کر آرام سے بیٹھے رہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہم تمہیں دیں گے۔ ریشمی لباس کا تذکرہ ہے
کنگن، سونے اور چاندی کے کنگن کا تذکرہ ہے۔ یہ سب نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے جنتی بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اس کے بعد پھر آگے سورہ مرسلات ہے۔ سورہ مرسلات میں تیز و تند چلنے والی ہواؤں کی گواہی پیش کی ہے کہ یہ ہر وقت قیامت کے آنے کی یاد دہانی کراتی رہتی ہے۔ جب اللہ ان کی لگام چھوڑ دیتا ہے تو یہ اندھا دھند غبار اڑاتی بادلوں کو پھیلا دیتی ہے، کہیں پانی برسا کر تباہی برپا کر دیتی ہیں اور کہیں سے بادلوں کو اڑا لے جا کر لوگوں کو تباہی سے بچا لیتی ہیں۔ اس طرح کہیں نافرمانی کے عذاب میں مبتلا کیے جانے کی یاد دہانی کراتی ہیں اور کہیں اللہ کی شکر گزاری، اللہ کی ربوبیت اور آدمی کی جواب دہی کی ذمہ داری کو یاد دلاتی ہیں۔ بس اسی طرح ایک دن آسمان پھٹ پڑے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، وہی دن فیصلہ کا دن ہوگا۔ جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا چلو اس دھوئیں کی طرف جو 3 طرفوں میں چھپا ہوا ہے، اور بس وہی طرف بچی ہوئی ہوگی جس طرف مجرموں کو رگیت کر لایا جا رہا ہوگا۔ یہ ہے فیصلہ کا دن، ہم نے تم کو بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی آج جمع کر لیا ہے، تو کیا ہے آج تمہارے پاس بچاؤ کے لیے کوئی داؤ؟ یہاں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے، اب اس کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اب سورہ نبا میں زمین اور اس پر پہاڑ، خود انسانوں میں عورت و مرد کے جوڑے، محنت و مشقت کی تھکان دور کرنے کے لیے نیند، آرام کے لیے رات، کمانے کے لیے دن، سر پر 7 محکم آسمان اور اس میں ایک روشن چراغ، پانی سے بھرے بادل اور ان کے ذریعے غلہ نباتات اور گھنے باغ کی پیدائش، کیا یہ سب چیزیں گواہی نہیں دے رہی ہیں کہ اس مجموعے دنیا کا بھی ایک جوڑا ہونا چاہیے، یعنی آخرت، اور وہی ہے فیصلہ کا دن۔ اس دن سب کچھ اتھل پتھل ہو جائے گا اور جہنم سرکشوں کا ٹھکانہ بن کر سامنے آ جائے گی، اور جنہوں نے روز جزا سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی وہ بے اندازہ عیش میں ہوں گے اور اپنی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ پائیں گے۔ اس روز اللہ کے یہاں کوئی اس کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے سفارش کی ہمت نہیں کرے گا، اور جو اجازت کے بعد بولے گا تو بالکل سچ سچ بولے گا۔ ہم تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہے ہیں جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی اس سب کچھ دیکھ لے گا جو اس نے دنیا میں کیا ہے، اور انکار کرنے والا کافر کہے گا کہ کاش میں مر کر مٹی میں ملا رہتا اور کبھی اٹھایا نہ جاتا۔ سورہ نازعات، سرکش صرف اس وقت تک خدا کے عذاب سے محفوظ ہیں جب تک اس نے مہلت دے رکھی ہے۔ وہ جب حکم دے گا یہی ہوائیں اور بادل جو زندگی کا لازمہ ہیں قہر الہی بن جائیں گی۔ جب وہ ہنگامے عظیم ہوگا انسان اپنے کرتوتوں کو یاد کرے گا، جہنم کھول کر رکھ دی جائے گی۔ جس نے خدا کے مقابلے سرکشی کی، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ جس کو ڈر ہے کہ خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے، نفس کو برائیوں سے روکے رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ سورہ عبس، جو لوگ چاہتے ہیں کہ جب وہ ملنے آئیں تو آپ غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیا کریں، تو آپ ان کی ناز برداری میں ایسا نہ کریں۔ شوق سے آنے والوں کی تربیت آپ کا فرض ہے، یعنی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ ہوا یہ کہ ایک وقت ایسا ہوا کہ مکہ کے کچھ سردارانہ جمع تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے دین کی باتیں بیان کر رہے تھے، یعنی ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی آ جاتے ہیں جن کو دکھائی نہیں دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کام میں مشغول ہیں۔ وہ آ کر کچھ سوال کر جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آپ کے چہرے سے تھوڑا سا ناگواری کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر نوٹس لیا ہے، عبس و تولی سے شروع ہوتی ہے یہ سورت۔ عبس کے معنی ہی ہوتے ہیں کہ چہرے کو پھیر لیا، ناگواری کا احساس جتلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ایمان والے کی اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے، اندازہ لگائیں اس بات سے۔ وہاں مکہ کے روسا موجود ہیں، سرداران مکہ جمع ہیں، لیکن ایک غریب نابینا صحابی آتے ہیں، اور جب تھوڑا سا آپ کے چہرے سے ناگواری کا احساس ہوتا ہے، جیسے وہ مجلس ختم ہوتی ہے فوراً یہ صورت نازل ہوتی ہے کہ نہیں، ایمان والا بندہ جو آیا تھا وہ کچھ سوال جو آپ سے کر رہا تھا، آپ کا اس کو جواب دینا
ان سے زیادہ ضروری تھا، یہ اپنی اصلاح کے لیے آپ کے پاس آیا تھا، وہ پتہ نہیں آپ کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ ایمان والے کی قدر دیکھیے، اندازہ لگائیں، ہم آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم ہیں کیا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ جب وہ ملنے آئیں تو آپ غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیا کریں، تو آپ ان کی ناز برداری میں ایسا نہ کریں۔ شوق سے آنے والوں کی تربیت آپ کا فرض ہے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے قبول کر لے۔ انسان کائنات پر غور کرے، اپنی پیدائش کو سوچے، اپنی خوراک پر غور کرے۔ جب قیامت آئے گی، آدمی اپنے بھائی، ماں باپ، بیوی بیٹیوں اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ ہر آدمی اپنی فکر میں رہے گا۔ کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش خوش و خرم ہوں گے، کچھ چہروں پر خاک اڑ رہی ہوگی۔ یہی لوگ کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ سورہ تکویر میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے جھڑ جائیں گے، جب پہاڑ ہلنے لگیں گے، جب گابھن اونٹنی سے لوگ غافل ہو جائیں گے، جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، جب سمندر میں آگ لگا دی جائے گی، جب روح جسموں سے جوڑی جائے گی، جب زندہ درگور بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں زندہ دفن کیا گیا، جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، جب ہر طرف نفسا نفسی ہوگی، کسی کو کسی کی خبر نہ ہوگی، انسان اور وحشی، دوست اور دشمن ہول کے مارے اکٹھا ہو جائیں گے، اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص جان جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ کتنا بھیانک نقشہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قیامت کا یہاں پر کھینچا ہے۔ جو لوگ براہ راست عربی زبان میں سمجھتے ہوں گے، ان کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہوگا۔ یہ تو ترجمہ ہے جس کو سن کر دل ہل جا رہا ہے۔ ترجمہ اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا تھا کہ ترجمہ کا مطلب یہ ہے جیسے لقمے کو چبا کر کوئی کسی دوسرے کے منہ میں ڈال دے، تو اس سے کیا لذت ملے گی؟ لذت تو نہیں ملے گی، ضرورت پوری ہو جائے گی، لذت نہیں ملے گی۔ لذت تو تبھی ملے گی جب ہم اپنے منہ میں اس لقمے کو چبائیں۔ تو براہ راست اگر ہم اس کو سمجھیں تو مزہ آئے۔ سورہ انفطار میں ہے کہ ایسا دن آنا لازمی ہے جب یہ سارا نظام ہولناکی کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ یہاں مجرموں کو مہلت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، یہ تو پروردگار کی کریمی کے سبب ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ خدا نے تم پر معزز لکھنے والے نگراں مقرر کر رکھے ہیں جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ بے شک نیکوکار عیش میں ہوں گے اور نابکار دوزخ میں۔ اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کچھ نہ کر سکے گی، یہ فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ سورہ مطففین میں اس عام بے ایمانی پر گرفت کی گئی ہے کہ دوسروں سے لینا ہو تو پورا پورا ناپ تول کر لیں اور دینا ہو تو ڈنڈی مار دیں۔ یہ بددیانتی آخرت کے محاسبہ سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ ڈنڈی ماروں کے اعمال پہلے ہی مجرموں کے رجسٹر میں درج ہو رہے ہیں اور انہیں سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، اور نیک لوگوں کے اعمال بلند پایا لوگوں کے رجسٹر میں درج ہو رہے ہیں۔ آج کفار اپنے حال میں مگن ہیں اور اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس دن اہل ایمان اپنی کامیابی اور عیش پر خوش ہوں گے اور کفار کا مذاق اڑائیں گے۔ بقیہ جو خلاصہ بچا ہوا ہے وہ کل اور پرسوں انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اپنے مطالعے میں لائیں گے اس کو انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔